میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر آپ کو مختلف انسان نظر آتے ہیں، طاقتور انسان بھی آپ کو نظر آتے ہیں، کمزور ترین انسان بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ایسا انسان بھی آپ کو نظر آئے گا اور اس طرح اپنے آپ کی طاقت کا اظہار کرے گا، کوئی اس طرح اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، کوئی ایسے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ ایسا طاقتور آپ کو ملے گا کہ جس سے سارا ملک تو درکنار ساری دنیا بھی خوف زدہ ہو سکتی ہے، اور دنیا کے اندر ایسا انسان بھی آپ کو ملے گا جو اپنے آپ سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، ایسا انسان بھی ملے گا جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، ایسا انسان بھی ملے گا جو چھوٹے سے بچھو سے، اتنے سے سانپ سے اور چھوٹے سے کسی ایسے موذی جانور سے خوف زدہ ہو کر باہر ہی نہیں نکلتا۔ گویا کہ لب لباب یہ ہے کہ آپ کو طاقتور بھی ملے گا، کمزور بھی ملے گا، لیکن دنیا سے کون انسان کامیاب گیا، کون ناکام؟ کل قیامت کے اندر جیسے میرا اور آپ کا سامنا ہے، ایسے روز محشر کے اندر ایک دوسرے کا سامنا ہوگا۔ جیسے یہاں سے مسجد سے باہر نکل کر ہر کوئی اپنے اپنی دکان یا اپنے اپنے گھر چلا جاتا ہے، ایسے ہی روز محشر کا جب میدان ختم ہوگا ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جائے گا۔ وہاں صرف دو جگہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ پھر یہاں بھی انسان اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ علیک سلیک ہو، کسی کے ساتھ سلام دعا ہو، کسی کے ساتھ ملاپ ہو، کسی کے ساتھ کام ہو، کسی کو بات کرنی ہو، ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، کسی کو گھر میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کسی کو جو ہے مکان میں دکان میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کسی کو مسجد میں تلاش کیا جاتا ہے، کسی کو بازار میں تلاش کیا جاتا ہے۔ کل روز محشر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب روز محشر سے انسان فارغ ہوگا ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر جائے گا، پھر وہاں انسان تلاش کریں گے کہ دنیا کے اندر فلاں ٹھاٹھ باٹ والا انسان تھا، دنیا کے اندر فلاں طاقتور انسان تھا، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم تلاش کرنے جب نکلیں گے تو قرآن اس کے بارے میں اسی مکالمہ کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے کیا کہا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کہو سبحان اللہ، زبان کو ہلاؤ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر ختم ہو جائے گا، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی تلاش کریں گے کہ فلاں میرا دوست یہاں نہیں آیا، فلاں جو ہے یہاں فلاں طاقتور انسان نہیں آیا، فلاں وڈیرا نہیں آیا، کہ دنیا کے اندر ہم اس کو دیکھتے کہ جہاں وہ آتا وہاں بڑا ہجوم ہو جاتا، دنیا اس سے خوف زدہ، دنیا کے اندر اس کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا کہ دنیا اس کے سامنے پر نہیں مار سکتی تھی۔ آج وہ ہمیں جنت میں نہیں نظر نہیں آ رہا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے جنت سے نکل جائیں گے۔ جنت کے اندر جب انسان نظر نہیں آئے گا، جنت سے نکل کر وہاں دوسرا مقام جہنم کا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آخرت میں دو ہی مقام ہے نا، آخرت میں دو ہی مقام ہے، ایک جنت اور ایک جہنم، دو ہی چیزیں ہیں فیصلہ ہونے کے بعد۔ یہاں تو انسان کوئی بازار میں گیا، کوئی مسجد میں آیا، کوئی گھر میں گیا، کوئی دکان میں گیا، کوئی یعنی کہ گراؤنڈ میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، وہاں صرف دو ہی مقام ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے روز محشر کے بعد۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ ٹھاٹھ باٹھ والے انسانوں کو انسان تلاش کریں گے۔ انسان کون سے تلاش کریں گے؟ جنت والے تلاش کریں گے۔ تلاش کرتے کرتے جس وقت جہنم کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوں گے، کیا دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بڑا معزز انسان تھا، دنیا کے اندر جو ہے بڑا ہی روبدار انسان تھا، دنیا کے اندر جو ہے اس انسان کا بڑا دبدبا تھا، دنیا کے اندر بڑی دنیا اس کے ساتھ لگتی، دنیا کے اندر جو ہے یہ ایسا انسان تھا کہ جہاں کھڑا ہوتا وہاں مکھیوں کی طرح انسان اس کے ارد گرد ہوتے، لیکن یہاں پر جو ہے جنت میں اس کو تلاش کیا، جنت میں نہیں ملا، دیکھتے دیکھتے جہنم میں چلے گئے، جہنم میں وہ انسان کھڑا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی سوال کر دیں گے، فی جنات یتساءلون، جنتی وہاں جا کر سوال کریں گے کہ مولا کریم یہ تو جہنم میں پہنچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے 3 وجہ بتائی ہیں۔ دوستو وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیوں کہ کل قیامت کے اندر میرا بندہ مجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ مولا کریم مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا۔ اللہ کریم نے اس لیے بتلایا ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرو تاکہ جہنم سے نکال دیے جائیں، جنت میں بھیج دیے جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ سب سے پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا کہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے بے نمازی ہونا۔ جہنم کے اندر جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نماز کے اندر سستی کرنا۔ جہنم کے اندر سب سے بڑا جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نماز کی پرواہ نہ کرے، اپنی سنتوں کی پرواہ نہ کرے، فرض کی پرواہ نہ کرے، واجبات کی پرواہ نہ کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج دیکھنے کے اندر یہ بات آتی ہے، مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ آج کا مسلمان پہلی بات تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہی نہیں، اگر آ جائے تو اس کو نماز کا علم ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آج ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے انسان آپ کے اس مجمع کے اندر بھی 99% انسان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کو نہ نماز کے فرائض کا علم ہے، نہ نماز کے واجبات کا علم ہے، نہ جماعت کا علم ہے کہ ہم جماعت کی نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں اور یہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی نماز پڑھ آ رہا ہے، نماز پڑھ کے جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے کپڑے کے اندر اس نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو، سردی کے اندر گھر سے آئے، ٹھنڈے پانی میں وضو کیا، یہاں نماز ادا کی، آدھا گھنٹہ صرف کیا، ہماری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اگر ہمارے منہ پہ مار دی جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ یہ بدقسمتی ہے نا کہ نماز پڑھنے آئے، نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں فرائض کا علم نہیں، ہمیں واجبات کا علم نہیں، ہمیں وضو کا علم نہیں۔ تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے تاکہ ان کی معلومات ہمیں ہوں۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جس وقت مجرمین کو تلاش کرتے کرتے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جا کر کیا دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہ انسان داخل ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جنت والے سوال کریں گے کہ اے انسان، دنیا کے اندر تیری بڑی عزت تھی، اے انسان دنیا کے اندر
तेरी बड़ी ठाठ बाट थी। ए इंसान, दुनिया के अंदर तेरी एक आवाज से पूरा जिला हल जाया करता था। ए इंसान, तेरी एक आवाज से पूरा मुल्क हल जाता। ए इंसान, तेरी एक आवाज से जो है पूरी दुनिया हल जाया करती थी। आज क्या है कि जहन्नम के अंदर जकड़ा हुआ है, जहन्नम की आग का अजाब दिया जा रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो इंसान वापसी जवाब देगा कि कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। दुनिया के अंदर सबसे कमी मेरे अंदर ये थी कि मैंने नमाज जो है अदा नहीं की, या नमाज के अंदर सुस्ती की। नमाज की सुस्ती भी जो है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये भी इंसान को जहन्नम में ले जाती है।